ایران پر حملہ یا مذاکرات، دنیا کی نظریں وائٹ ہاؤس پر۔ صدر ٹرمپ کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ تہران میں تازہ آپشنز پر غور، فوجی اور خفیہ کارروائیوں کے منصوبے پر بھی بات چیت۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ ایران سے متعلق آج کوئی اہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تہران کی قیادت کے خلاف کارروائی سے قبل عوام سے خطاب بھی متوقع۔ امریکی جنگی طیاروں کی قطر میں سرگرمیاں تیز، فضا میں ایندھن بھرنے والے ایئر ٹینکر بھی متحرک۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے قطر میں نیا ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم سیل قائم کر دیا۔ جنگ کے لیے تیار، دشمن کو سخت جواب سے شدید تکلیف ہوگی۔ ایرانی وزیر دفاع کا دو ٹوک پیغام، کہا ٹرمپ نے حماقت کی تو امریکی اڈے اور حملوں کے لیے استعمال ہونے والے ممالک نشانہ ہوں گے۔ سربراہ قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی نے ٹرمپ اور نتن یاہو کو ایرانی عوام کا قاتل قرار دے دیا۔ ایرانی آرمی چیف بولے، آج کا ایران پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ ہم نے خود کو مستقبل کے خطرات کے لیے تیار کر لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، امریکہ فوجی آپشن استعمال کرنا چاہتا ہے تو ایران بھی جنگ کے لیے تیار ہے۔ ایران کا سیکرٹری جنرل UN اور سلامتی کونسل کو خط، صدر ٹرمپ کو قومی سلامتی خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار قرار دے دیا۔ قطری وزیراعظم کا ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ سے رابطہ، حالیہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیراعظم کی کشیدگی کے پرامن حل کے لیے تمام کوششوں کی حمایت۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے، ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے نتائج دنیا کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات اور ترک وزیر خارجہ کا بھی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ چین اور روس نے بھی امریکہ کو ایران کے خلاف فوجی مہم جوئی سے خبردار کر دیا۔ تہران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی مذمت، کہا ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک گیا، حالات معمول پر آنے لگے۔ انٹرنیشنل کالز بحال، انٹرنیٹ سروس تاحال بند۔ ایرانی انٹیلیجنس کی متعدد مقامات پر کارروائیاں، گھروں سے امریکی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد۔ ایران میں پھنسے پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، تہران کی جامعات نے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کہتے ہیں، ایرانی جامعات نے انٹرنیشنل طلبہ کو واپس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستانی طلبہ اپنا پروگرام اسی شیڈیول کے مطابق مرتب کر لیں۔ تمام پاکستانی شہری اپنے تمام سفری دستاویزات ہمراہ رکھیں۔ جن کی دستاویزات کی مدت ختم ہو چکی یا ان کے پاس نہیں، وہ فوراً ہم سے رابطہ کریں۔ دھرتی سے دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کلات میں ایکشن۔ دہشت گردوں سے جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سپانسر 4 دہشت گرد جہنم واصل، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں سرگرم تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں پوری قوت سے جاری رکھنے کا عزم۔ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے میں عوامی شعور اور سچائی پر مبنی بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے۔ DGISPR کی قومی پیغام امن کمیٹی سے ملاقات میں گفتگو، NPSC کی قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی، پاک افواج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ نفرت انگیزی، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، داخلی سلامتی پر مشترکہ مواقف مزید مضبوط ہوا۔ شرکا نے کہا، ممبر و محراب سے اتحاد، سماجی ہم آہنگی اور آئینی برابری کا پیغام ملک گیر سطح پر پھیلائیں گے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ نیشنل گارڈ کے کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور بحرین کے وزیر خارجہ نے استقبال کیا۔ صدر پاکستان کی بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات متوقع۔
صدر زرداری منامہ میں ہونے والے اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے صدر دفتر میں منعقدہ استقبالیہ سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سویڈش ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی ترقی کے لیے کمپنی کے کردار کی تعریف کی۔ اقتصادی ترقی، پیداواری صلاحیت اور عوامی خدمات پر گفتگو۔ وزیراعظم نے 5G میں کمپنی کے تجربے سے استفادہ حاصل کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ قومی ضروریات کے مطابق محفوظ اور پائیدار IT انفراسٹرکچر کی ترقی یقینی بنانے کا اعادہ۔ وفد نے 5G اسپیکٹرم سے متعلق حکومت کی کاوشوں کو سراہا۔ دفاعی منصوبوں کے لیے 7 ارب 81 کروڑ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹس منظور۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فلم اور ڈرامہ فائنانس فنڈ کے لیے 70 کروڑ روپے کی منظوری دے دی۔ فنڈ کے استعمال پر 6 ماہ بعد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں ترقیاتی، دفاعی اور ڈیجیٹل منصوبوں کے لیے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری دی گئی۔ جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہو جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی پاکستان تحریک انصاف کو یقین دہانی۔ بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور عامر ڈوگر نے ملاقات میں اسپیکر کو اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق دستاویز فراہم کی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں کوئی دوسرا فرد نہیں۔ PTI کے چیف ویپ عامر ڈوگر کا بھی اسپیکر ایاز صادق کو خط۔ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا فوری نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ۔ کہا، پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں، محمود خان اچکزئی ہی تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اسد کیسر بولے، امید ہے قائد حزب اختلاف کی تعیناتی میں مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا ملکی مفاد میں حکومت کا ساتھ نہ چھوڑنے کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی اہم بیٹھک۔ راجہ پرویز اشرف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، حکومت کے اتحادی ہیں، اپوزیشن لیڈر ہمارا نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا حکومتی اتحاد میں رہنا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ حکومت کا آرڈیننس کے معاملے پر ہمارے احتجاج کا نوٹس لینا اچھی بات ہے۔ PTI سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ملکی مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے دورہ سندھ میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ PTI رہنما اسد کیسر کا پیپلز پارٹی رہنما نوید قمر سے ملاقات میں شکوہ۔ کہا، سندھ حکومت نے پہلے تو بہت اچھا تاثر دیا، پھر وزیر اعلیٰ KP کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ شکر ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، ورنہ سندھ حکومت کی بدنامی ہوتی۔ نوید قمر بولے، یہ سب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے علم میں نہیں تھا۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو پروٹوکول نہ ملنے کے سوال پر مولانا فضل الرحمان کا دلچسپ تبصرہ۔ میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ موجودہ حالات میں PTI سامنے آئے نہ آئے، جمعیت علماء اسلام ضرور آئے گی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کب تک اکٹھی رہ سکتی ہیں، یہ تو ان سے پوچھیں، بس گرتے پڑتے چل رہے ہیں آپس میں۔ ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے رجانہ تک بند، M4 پر پنڈی بھٹیاں سے ملتان، M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر بھی نو انٹری کا بورڈ لگ گیا۔ شدید دھند کے باعث قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔